الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں روز جزا پر ایمان زیر بحث ہے۔ میں نے اس بحث کی ابتدا میں یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ روز جزا، یہ قیامت کا دن جس کو یوم الدین کہتے ہیں، اس کے لیے کیا شواہد ہیں۔ وہ شواہد ایک ایک کر کے موضوع بحث بنائے گئے ہیں۔ اس میں تیسری چیز زیر بحث ہے، اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ انسان اور کائنات دونوں کی ناتمامی ہے۔ یعنی استدلال کی بنا اس چیز کو بنایا گیا ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں کیا انسان اگر اسی دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہی دنیا اس کا اختتام ہے، تو وہ اپنے ظاہر و باطن میں ہم آہنگ ہے۔ یہ اس چیز کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں میں نے ایک ایک کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ کیا تضاد ہے جو انسان، کائنات، اس کے باطن اور اس کے ظاہر میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ناتمامی یعنی انسان کی بھی اور کائنات کی بھی۔ اس میں آخری چیز جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، وہ اگرچہ میں نے پڑھ دی تھی لیکن اس پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکی تھی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے، اس کے وجود کی رسائی جہاں تک بھی ہو، اس کے خیال کی پہنچ سے بہت نیچے رہ جاتی ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے نا کہ میرا وجود ہے، میرے اندر جو چیزیں بدیت ہیں ان میں اور میرے وجود میں ہم آہنگی ہو۔ آپ جانوروں کا مطالعہ کریں، ان کے ہاں بالکل یہی صورتحال ہے، لیکن انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ میرے وجود کی رسائی بڑی محدود ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ میں ایک خاص فاصلے سے آگے سن بھی نہیں سکتا، ایک خاص جگہ سے آگے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میرے حواس بھی محدود رسائی رکھتے ہیں، میری قوت بھی محدود ہے۔ مجھے جو جسم دیا گیا ہے وہ بھی اپنے ساتھ بہت سی محدودیتیں لیے ہوئے ہے، لیکن میرا خیال وہ کسی حد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن مجید سے اس کی ایک مثال عرض کروں کہ انسان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا انسان یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ وحی کیا ہے، میں اس کی حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا ایک امر ہے جو پیغمبر پر نازل ہوتا ہے، تم اس کی حقیقت اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ وَمَا أُوتِيتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ خیال جہاں تک پہنچ رہا تھا اور جو اس کے پاس موجود تھا، ان دونوں کے تضاد کو قرآن نے واضح کیا اور یہ بتایا کہ تم جس چیز کو اپنے وجود کی حد تک پاتے ہو، ظاہر وجود میں میرا وجود ہے، میرے گرد و پیش کی کائنات کا وجود ہے، یہ جو کچھ بھی میرے مشاہدے میں آتا ہے اس سب کے مقابل میں میرے خیال کی وسعت بے پناہ ہے۔ میں اس پر اکتفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کے وجود کی رسائی جہاں تک بھی ہو، یعنی آپ تصور کر کے دیکھ لیجئے، اس کے خیال کی پہنچ سے بہت نیچے رہ جاتی ہے۔ وہ آسمان کی وسعتوں، زمین کی پہنائیوں اور خود اپنے وجود کے باطن میں اتر جانا چاہتا ہے۔ یعنی اگر آپ انسان سے پوچھیں تو وہ یہ کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ چلیے چاند تک ہو آتے ہیں، مریخ تک ہو آتے ہیں، اس نظام شمسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ امکان پیدا کر دیں تو وہ اس پوری کائنات کے آخری کنارے کو چھو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
آسمان کی وسعتوں، زمین کی پہنائیوں، یعنی یہ زمین کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ کیا کچھ لیے ہوئے ہے، میں اس میں کہاں تک اتر سکتا ہوں، وہ ایک ایک چیز کو جاننا چاہتا ہے۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے آفتاب کو آغوش میں لینے اور ذروں کا دل چیرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جتنی بھی انسان کی علم کی تگ و دو ہے وہ اصل میں اسی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا خیال بہت بلند ہے، اس کے وجود کی رسائی محدود ہے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف اس کے سامنے آسمان کی وسعتیں ہیں، زمین کی پہنائیاں ہیں، خود اپنا وجود ہے، یعنی اپنے وجود کے باطن میں اتر کر، جس کو ہمارے ہاں صوفیہ سیر باطن کہتے ہیں، اس کی بھی اتنی غیر معمولی آرزو ہے انسان کے اندر کہ وہ صرف اس کے حصول کے لیے غاروں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوا ہے، تپسیا کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، وہ مناروں کے اوپر بیٹھ کر رہبانیت کی زندگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، وہ اس کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، دنیا کی تمام لذات چھوڑ کر پہاڑوں کی کھو میں جانے کے لیے تیار ہے کہ میں کسی طرح اپنے باطن کے اندر اتر کر وہ نظارہ کر سکوں۔ تو وہ خود اپنے باطن کے وجود میں اترنا چاہتا ہے، وہ آسمان کی وسعتوں کو ان کے آخری کناروں تک چھو لینا چاہتا ہے، وہ زمین کی پہنائیوں میں جا کر ایک ایک چیز کو دیکھ لینا چاہتا ہے، اور یہ اس کی یہی خواہش ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے آفتاب کو آغوش میں لینے اور ذروں کا دل چیرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی باہر کی طرف دیکھیں، اگر آپ علم کی تگ و دو کو دو پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کریں، دو جہتوں سے دیکھنے کی کوشش کریں، تو ایک طرف وسعتوں میں آخری جگہ تک جانا ہے، اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا کہ آفتاب کو آغوش میں لینے، اور دوسری جانب یعنی ایٹم کا بھی دل چیرنے کے لیے تیار ہے۔ میں کیا ہوں، پہلے وہ اس بنیادی خلیے تک پہنچا ہے، پھر اس کے اندر پہنچا ہے، پھر اس کے اندر جو کچھ گردش ہو رہی ہے اور جو نیوٹرون پروٹون کا رقص جاری ہے، پھر اس کی تحلیل کرنے کے درپے ہو گیا ہے، تو وہ ذروں کا دل چیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے، یعنی اس دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، آپ کو کوئی ادنا درجے میں یہ کوشش کرتی نظر نہیں آئے گی، لیکن یہاں چونکہ خیال آخری حد تک ہے اور وجود محدودیتوں میں جکڑا ہوا ہے، تو انسان ان محدودیتوں کو پار کر لینا چاہتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں بھی انسان نے ایجاد کی ہیں وہ اپنے اسی دائیں اور اپنے اسی جذبے اور اپنی اسی خواہش کی تسکین کے نتیجے میں اس کو حاصل ہوئی ہیں، لیکن اس جد و جہدی سے یہ حقیقت اس پر واضح ہو گئی ہے، یعنی اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، فی الواقع ذروں کا دل چیر دیا ہے، فی الواقع آفتاب کو آغوش میں لینے کی کوشش کر ڈالی ہے۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں چاند تک پہنچ گیا ہوں، اور میں نے مریخ کو دیکھ لیا ہے، اور میں نے فلاں اور فلاں سیارے کی مٹی کا تجزیہ کر لیا ہے، اور میں نے فلاں کہکشاں دریافت کر لی ہے، لیکن جس طریقے سے اس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، آپ ان کو اگر شمار کریں، اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ اس کے خیال کی وسعت اور وجود کی صلاحیت میں کوئی نسبت سرے سے قائم ہی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایک طرف اس کے لیے کامرانیوں کی نوید ہے، اور دوسری طرف جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو جن چیزوں کو میں نے ذکر کیا ان کی وسعتیں اور وسیع ہو جاتی ہیں۔ یعنی صورتحال یوں ہے کہ وہ کائنات میں ایک قریب کے سیارے کو چھو لینے میں کامیاب ہوتا ہے، اور پیچھے مڑ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی، اور کائنات کی وسعتوں میں کچھ اور اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کو ہمیشہ سے ایک ایسی دنیا کی تلاش ہے جہاں وہ موجودہ دنیا کے مشکلات و مصائب اور محدودیتوں سے آزاد ہو کر خوشی اور فراغت کی ایک دل پسند زندگی حاصل کر سکے۔ کسی انسان کے پاس آپ بیٹھ جائیے، ایک عامی کے پاس، عارف کے پاس، دیہاتی کے پاس، فلسفی کے پاس، حکیم کے پاس، سائنسدان کے پاس، کسی کے پاس بیٹھ جائیے اور اسے یہ اطمینان دلا دیجئے
کہ تمہارے اندر جو کچھ جہان موجود ہے، تم جن خواہشوں کو اپنے اندر محسوس کر سکتے ہو پوری ہونے والی ہیں، یہ ضمانت دے دیجئے اس کو۔ تو پھر وہ سب سے پہلے آپ سے یہ چاہے گا کہ موجودہ دنیا کے مشکلات و مصائب اور محدودیتوں سے مجھے آزاد کرو، اور خوشی اور فراغت کی وہ زندگی دو جس کو میرا دل چاہتا ہے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچہ اسی تگ و دو میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو چیز اس کو محدود رہنے پہ مجبور کرتی ہے وہ محدودیت کا احساس ہے کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اس کی جد و جہد، اس کی کوشش یہی ہے، اس کو ہمیشہ سے ایک ایسی دنیا کی تلاش ہے جہاں وہ موجودہ دنیا کے مشکلات و مصائب اور محدودیتوں سے آزاد ہو کر خوشی اور فراغت کی ایک دل پسند زندگی حاصل کر سکے۔ یہ طلب، یعنی یہ خواہش، یہ طلب قدیم ترین زمانے سے اس کے اندر موجود رہی ہے، لیکن اپنی یہ مطلوب دنیا وہ کبھی نہیں پاتا۔ ہر انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس وقت جو لوگ آپ کو دنیا میں کامیاب ترین انسان نظر آتے ہیں، جو دنیا کی بڑی طاقتوں پر حکومت کر رہے ہیں، جن کی دولت اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ اب شمار میں نہیں آتی، ان سے بھی مل کے دیکھ لیجئے، وہ اپنی مطلوب دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کانے ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے، نہیں جا سکتا اس سے آگے تو کانے ہوں گا، میں موت پر قابو نہیں پا سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ طون و کرہن اس صورتحال کو قبول کروں گا، لیکن کیا میرے خیال کی وسعت، میرا باطن، میری طلب یہ بھی مطمئن ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اپنی یہ مطلوب دنیا وہ کبھی نہیں پاتا، بلکہ اپنی حسین تمناؤں کو دل میں لیے ہوئے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ آخر میں اگر پوچھئے تو ہر انسان صرف اپنی حسرتوں کا ماتم کر رہا ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے تمام اعمال کائنات کے پردے پر اس طرح نقش ہو رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کو نہایت صحت کے ساتھ دہرایا جا سکے۔ یہ خبر قرآن مجید نے دی تھی، یہ بتایا تھا کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک لفظ بولتا ہے، وہ بھی اس کائنات کے پردے میں کسی جگہ نقش ہو جاتا ہے۔ وہ جو اعمال انجام دیتا ہے وہ اس کی بھی ایک ایک تصویر محفوظ کی جا رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک مذہبی کتاب کا بیان تھا، اب ہم سائنسی طور پر بھی اس حقیقت سے واقف ہو گئے کہ ایسا ہی ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے تمام اعمال کائنات کے پردے پر اس طرح نقش ہو رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کو نہایت صحت کے ساتھ دہرایا جا سکے۔ وہ جو کچھ سوچتا اور جو اچھا یا برا خیال اس کے دل میں گزرتا ہے، اس کے صفحۂ وجود پر اس طرح ثبت ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی محو نہیں ہوتا۔ یعنی اندر بھی ثبت، باہر بھی ثبت۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ایک چیز اس ریکارڈ کو محفوظ کر رہی ہے جو اس کے ذریعے سے وجود میں آ رہا ہے۔ وقت کی رفتار اور حالات کی تبدیلی کوئی چیز بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اس اہتمام کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی میری ایک ایک حرکت، میرا ایک ایک عمل، میرا ایک ایک لفظ کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ کیوں میرا وجود اس کا نقش اپنے اوپر ثبت کر رہا ہے؟ یہ ہمارے جتنے آلات ہیں یہ در حقیقت اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ لیکن اس اہتمام کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا کی کسی چیز سے واضح نہیں ہوتا۔ انسان کی شخصیت اس کے جسم سے الگ اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ یعنی میں کیا اپنے اس مادی وجود ہی کے نتیجے میں اپنی شخصیت کو پیدا کر لیتا ہوں؟ کیا ایسا ہے؟ انسان کی شخصیت اس کے جسم سے الگ اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ یہ میرا باطنی تجربہ ہے کہ میرا یہ مادی وجود، میری شخصیت، کرشمہ ساز شخصیت، غیر معمولی شعور کی حامل شخصیت کو پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ میں اس کو اپنی انانیت کو،
اپنے وجود کے بنیادی عنصر کو، اپنے وجود کی حقیقت کو، جب میں بولتا ہوں تو اس میں کی حقیقت کو بالکل الگ محسوس کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد میرا سائنسی مطالعہ بھی مجھے اسی نتیجے تک لے گیا ہے۔ انسان کی شخصیت اس کے جسم سے الگ اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ اس کا جسم جن ان گنت خلیوں سے بنا ہے وہ برابر ٹوٹتے رہتے ہیں، یعنی اب یہ ہمارے لیے ایک علمی حقیقت بن چکی ہے۔ اس کا جسم جس ان گنت خلیوں سے بنا ہے وہ برابر ٹوٹتے رہتے ہیں، اور بار بار پرانا ہونے کے بعد وہ نیا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اب وہ مدت تک متعین کر لی گئی ہے کہ جس میں میرا پورا کا پورا یہ مادی وجود تبدیل ہو کر بالکل نیا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اصل شخصیت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یعنی یہ تبدیلی جو میرے مادی وجود میں آتی ہے، میرے خلیوں کے تبدیل ہونے میں آتی ہے، یہ میری شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یعنی اگر یہ سب کچھ 5 سال میں ہو جاتا ہے یا 7 سال میں ہو جاتا ہے تو ایسے نہیں کہ اس کے بعد میں تبدیل ہو کے ایک نئی شخصیت بن جاتا ہوں۔ اس کا علم، حافظہ، آرزوئیں اور عادات و خیالات سب وہی رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر یہ شخصیت کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ یعنی آتی کہاں سے ہے اور جب میں مرتا ہوں تو جاتی کہاں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہ جس زمین پر رہتا ہے اس سے لاکھوں گنا بڑی زمینیں آسمان میں گردش کر رہی ہیں، وہی مٹی، وہی مادی اجزاء، مریخ پر چلے جائیے، عطارد پر چلے جائیے، وہ جس زمین پر رہتا ہے اس سے لاکھوں گنا بڑی زمینیں آسمان میں گردش کر رہی ہیں، مگر ان میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ پھر یہ کس لیے پیدا کی گئی ہیں وہ نہیں جانتا۔ یعنی ایک سیارہ جس کے اوپر زندگی نمودار ہو گئی، جس کے اوپر باشعور شخصیت وجود میں آ گئی، جس کو اس طرح ہم نے سرسبز اور ہرا بھرا دیکھ لیا، جس میں اتنی گوناگون مخلوقیات پیدا ہو گئیں کہ ان مخلوقات کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے ان کا، تو یہ سب ایک سیارے پر ہو گیا۔ وہی مٹی، وہی زمین، وہی اجزاء، وہی سب چیزیں، باقی سب زمینوں پر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی وہ توازن جو یہاں میسر ہوا اور جس سے زندگی پیدا کرنے کے عوامل میسر ہو گئے، وہ باقی جگہوں پر کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ اتنی بڑی کائنات، لاکھوں گنا بڑی زمینیں، پھر یہ کس لیے پیدا کی گئی ہیں وہ نہیں جانتا۔ یہ ناتمامی کا نقشہ ہے، یعنی جو میرے وجود اور میری کائنات میں ناتمامی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں جب اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، یہ ایک عام آدمی کا مشاہدہ ہے جس کے اجزاء میں نے متعین کر کے سامنے رکھ دیے ہیں، عام آدمی کا مشاہدہ ہے۔ یہ جو ناتمامی ہے یہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ہونی نہیں چاہیے۔ یعنی یہاں پر کیا ایسا ہے کہ آپ کو پیاس لگے اور پانی نہ ہو؟ کیا ایسا ہے کہ مرد کے اندر عورت کے لیے تمام دائیات موجود اور وہ پائی نہ جائے؟ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی یہ کیوں ہے کہ ایک طرف تمام دائیات رکھ دیے گئے ہیں اور اس کا جواب نہیں ہے؟ تو ہماری زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اسی طرح ہیں، وہ زوجین کی طرح پوری ہو جاتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی دیکھیں تو ناتمامی ناتمامی ہے۔ وہ جس زمین پر رہتا ہے اس سے لاکھوں گنا بڑی زمینیں آسمان میں گردش کر رہی ہیں، مگر ان میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ پھر یہ کس لیے پیدا کی گئی ہیں وہ نہیں جانتا۔ یہ حقائق ناقابل تردید ہیں۔ یعنی یہاں پر صرف وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اب حقائق کی صورت اختیار کر چکی ہیں، یعنی جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارا عام مشاہدہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک عارف و عامی جب اس دنیا پر غور کرتا ہے، ایک دہقان غور کرتا ہے اور ایک فلسفی غور کرتا ہے، وہ اس ناتمامی کو ایک حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کے یہ جتنے اجزاء میں نے متعین کر کے سامنے رکھے ہیں، ذرا غور کریں تو اس فہرست میں اور بہت کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فہرست تو صرف ایک تصویر سامنے لانے کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ حقائق ناقابل تردید ہے۔
لہٰذا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کارخانہ ہستی کو عبث قرار دے کر فیصلہ کیا جائے یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے، رام کی لیلا اور نیرو کی تماشا گاہ ہے۔ یعنی آپ یہ خیال کریں کہ یہ جو حکمت میں اس میں چاہتا ہوں، جو میں ایک چیز کو دوسرے سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی نے اس کو ایک عارضی کھیل کے طور پر بنایا ہے، ایک اسٹیج ہے جس کے اوپر اداکار آتے ہیں، اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے، یہ رام کی لیلا ہے، یہ نیرو کی تماشا گاہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حقائق ناقابل تردید ہیں، لہٰذا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کارخانہ ہستی کو عبث قرار دے کر فیصلہ کیا جائے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے، رام کی لیلا اور نیرو کی تماشا گاہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اس کو ایک روز جزا اور خدا کی اس ابدی بادشاہی کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے جس کی منادی انبیاء علیہم السلام نے کی ہے۔ یعنی گویا یہ ایک حصہ ہے جوڑے کا، دوسرا حصہ انبیاء علیہم السلام نے متعارف کرایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری اس اطلاع کے نتیجے میں اس کائنات کا تصور کرو جو روز جزا سے شروع ہوگی اور خدا کی ابدی بادشاہی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ملا کے سمجھیے، یعنی جو تصویر وہ ہمارے سامنے ایک دوسری دنیا کی رکھ رہے ہیں، اگر اس دنیا کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ جتنی چیزیں ناتمامی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھیں، سب تمام ہو گئی، یعنی ایک ایک چیز کا جواب مل گیا۔ تو پہلے میں نے یہ سوال سامنے رکھا ہے کہ یہ حقائق تو ناقابل تردید ہیں، ہر آدمی ان کو ماننے کے لیے مجبور ہے، لہٰذا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کارخانہ ہستی کو عبث قرار دے دیا جائے، یعنی کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، کوئی اس کی غایت نہیں ہے، یہ ایک کھیل ہے، عبث قرار دے کر فیصلہ کیا جائے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے، رام کی لیلا اور نیرو کی تماشا گاہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اس کو ایک روز جزا اور خدا کی اس ابدی بادشاہی کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے، یعنی میں آپ کے سامنے یہ تصویر لا رہا تھا کہ اس دنیا میں صرف مرد ہی پائے جاتے ہیں، اور مرد کے اندر جو ناتمامی ہے اس کو واضح کر رہا تھا۔ اطلاع ملی کہ کسی دوسرے سیارے پر عورتیں ہیں اور وہ ملنے والی ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ ناتمامی جس کا میں نے تجزیہ کیا وہ تمام ہو جائے گی۔ تو بالکل یہی صورتحال انبیاء علیہم السلام کی اس اطلاع نے پیدا کی ہے کہ نہیں، یہ دنیا موت پر ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک نئی دنیا ایک خاص وقت تک اس دنیا کو قائم رکھ کے پھر اس کو ختم کر کے بنا دی جائے گی۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ میٹیریل، یہ مواد، یہ مسالہ، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ کہکشانے، سب کو ہم پکڑیں گے اور ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ نئی دنیا در حقیقت ان سب سوالوں کا جواب ہے جو ناتمامی کے تجزیے سے یہ میں نے آپ کے سامنے اٹھا دیے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کو ایک روز جزا اور خدا کی اس ابدی بادشاہی کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے جس کی منادی انبیاء علیہم السلام نے کی ہے۔ علم و عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے تعصبات سے بالا تر ہو کر، یعنی میں مذہبی ہوں، میں مذہبی نہیں ہوں، ان چیزوں سے ہٹ کر علم اور عقل کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیا جائے کہ کون سی بات معقول ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا، علم و عقل کا فیصلہ کیا ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو سوال ہے یہ قرآن مجید کس کس پہلو سے سامنے رکھتا ہے۔ سورہ مومنون 115 116 آیات۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ لوگو تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو
تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یعنی دیکھیے وہی بات نکال کے سامنے رکھ دی. یعنی کیا فی الواقع کھیل سمجھتے ہو، تماشا گاہ سمجھتے ہو اس دنیا کو؟ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. سو بہت برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عرش کریم کا مالک. یعنی خدا تو وہ ہے، اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے. وہ کیوں کھیل کھیلے گا؟ کیوں ایک بے غائب چیز پیدا کرے گا؟ کیوں یہ کارخانہ عبث بنائے گا؟ وہ یقیناً اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا. تم اس کی ناتمامی کو دیکھ کر بھی خدا کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتے ہو. مزید دیکھیے سورہ انبیاء ہے 16-17 آیات. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا ان کننا فاعلین. ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے. یہ جواب دیا اس بات کا کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہماری اس کائنات پر غور کر کے فیصلہ کرو، کیا کہنے والے ہو؟ یہ کہ یہ کوئی تماشا گاہ تھی؟ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اس کا اہتمام اپنے پاس ہی کر لیتے. اگر ہم کو یہی کرنا تھا، یعنی اس کے لیے اتنی بڑی کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دل ہی بہلانا تھا تو اس کا سامان تو اپنی بارگاہ میں کسی کونے میں بھی کیا جا سکتا تھا. تو کیا ہمارے بارے میں حکم لگاتے ہو؟ استاذ امام لکھتے ہیں اس پر، جو تدبر قرآن میں استاذ امام کا نوٹ ہے وہ اب میں پڑھ رہا ہوں. یہ اس بات کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ اگر اس دنیا کے پیچھے کوئی روز جزا و سزا نہیں ہے، یہ یوں ہی چلتی آئی ہے اور یوں ہی ہمیشہ چلتی رہے گی. کوئی نیکی کرے یا بدی، ظلم کرے یا انصاف، اس کے خالق کو اس کے خیر و شر سے کوئی بحث نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی ہے، ایسے ہی چلتی آئی ہے، اسی طرح چلتی رہے گی، یہ اسی ناتمامی کے ساتھ قائم کی گئی ہے. اب آپ نیکی کریں، بدی کریں، ظلم کریں، انصاف کریں، اس کے خالق کو اس کے خیر و شر سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ اس کائنات کی کوئی غایت ہی نہیں ہے. اداکار ہیں، ایک اسٹیج پر آتے ہیں، مرثا کائنات پر نمودار ہوتے ہیں، اپنا کردار ادا کر کے ختم ہو جاتے ہیں. کٹ پتلیاں ہیں، ان کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے یہ محض اپنا جی بہلانے کے لیے ایک کھیل تماشا بنایا ہے. جب تک وہ چاہے گا اس سے جی بہلائے گا، اور جب اکتا جائے گا اس کی بساط لپیٹ کر رکھ دے گا، اور اپنی دلچسپی اور اوقات گزاری کے لیے کوئی نیا کھیل ایجاد کر لے گا. یعنی اگر یہ تصویر آپ بنائیں گے، فرمایا کہ ہم نے ان آسمان و زمین اور اس کے مابین کی چیزوں کو اس طرح کے کسی کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے. یعنی اب یہ خالق کائنات کا جواب ہے کہ ایسا نہیں کیا ہم نے. یہ کارخانہ کائنات اپنے وجود سے شاہد ہے کہ یہ ایک عادل و حکیم اور رحمان و رحیم کا بنایا ہوا کارخانہ ہے. یعنی یہ خدا کے بارے میں آخری درجے کا سوء ظن ہے کہ تم یہ خیال کرو کہ یہ ایک اسٹیج ہے، ایک تھیٹر کا اسٹیج. نہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے، نہ یہ دیوتاؤں کی رزم گاہ ہے، اور نہ یہ کسی بھگوان کی لیلا ہے، بلکہ اس پرحکمت کارخانے کی ایک ایک چیز شاہد ہے کہ اس کے خالق نے اس کو ایک عظیم مقصد و غایت کے ساتھ پیدا کیا. یعنی یہ کوئی عبث بنایا ہوا کارخانہ نہیں ہے. اور اس کے عدل و حکمت کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اس کا مقصد ظہور میں آئے. یعنی یہ گویا اپنے وجود سے یہ کائنات تقاضا کر رہی ہے. اطلاع تو خدا کی طرف سے ملے گی اور وہ پیغمبروں نے آ کے دی ہے، لیکن یہ اپنے وجود سے تقاضا کر رہی ہے کہ میری اس ناتمامی کو دور ہونا چاہیے. علم و عقل کا فیصلہ یہی ہے. یعنی سوال اوپر کیا گیا تھا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، تو فیصلہ کیجئے کہ ان میں سے کون سی صورت معقول ہے. پوری بات کی وضاحت کے بعد اب میں نے لکھا ہے کہ علم و عقل کا فیصلہ یہی ہے. چنانچہ جیسے ہی انکشاف ہوتا ہے
کہ دنیا کے ساتھ ایک آخرت بھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے خلا بھر گئے ہیں، ہر سوال کا جواب مل گیا ہے، تمام معلوم شواہد کی توجیہ ہو گئی، یعنی ایک ایک چیز گویا اپنے ٹھیک مقام پر بیٹھ گئی ہے، تمام معلوم شواہد کی توجیہ ہو گئی ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک بیٹھ گئی ہے۔ آخرت کو نہ ماننے کی صورت میں جو دنیا ادھوری معلوم ہو رہی تھی وہ مکمل نظر آنے لگی ہے، کائنات کا اصلی حسن و جمال بے نقاب ہو گیا ہے۔ انسان اب اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہ سکتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ آخرت کو مانتا ہے تو انسان اب اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہ سکتا ہے کہ جس مطلوب چیز کو وہ مرنے سے پہلے نہیں پا سکا اسے موت کے بعد لازماً پا لے گا۔ باقی کائنات میں جس طرح ہر طرف یقین اور تسکین ہے، یعنی یہ مسئلہ انسان کو درپیش تھا، باقی کائنات میں کوئی ناتمامی نہیں ہے، باقی کائنات جس طرح ہر طرف باقی کائنات میں جس طرح ہر طرف یقین اور تسکین ہے وہ اسے بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے اندر جو لامحدود خواہشیں اور تمنائیں ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے ایک لامحدود دنیا اسے ہمیشہ کے لیے دے دی جائے گی۔ یہ اصل میں آخرت کے معاملے میں یا اس آنے والی دنیا کے معاملے میں پیغمبروں کا اعلان ہے۔ وہ اعلان محض ایک ایمانیات کی چیز نہیں ہے بلکہ میری اس ناتمامی کا عقلی اور منطقی جواب ہے، وہ اسے بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے اندر جو لامحدود خواہشیں اور تمنائیں ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے ایک لامحدود دنیا، پھر ذہن میں لائیے میرے وجود کی محدودیتیں، میرے خیال کی وسعتیں، ان کے پورا کرنے کے لیے ایک لامحدود دنیا اسے ہمیشہ کے لیے دے دی جائے گی، جہاں ایک طرف لذت، نفاست اور معنویت کی ابدی بہشت ہوگی اور دوسری طرف وہ دوزخ بھی ہوگی جس میں ظالم اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ یعنی وہ دنیا، اس دنیا میں جو ظلم، عدوان، زیادتی دیکھی جا رہی ہے، جو شر دیکھا جا رہا ہے اور جو فلسفے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اس کو ختم کر دے گی۔ دنیا اور آخرت میں، یعنی جیسے ہی آپ یہ مانتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اس سے وہی تعلق قائم ہو جاتا ہے جو زوجین کے ہر فرد کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس دنیا کو دیکھیں تو یہاں چیزیں جوڑوں کی صورت میں ہیں، تو ہم اس کو جوڑا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک طرف ناتمامی ہوتی ہے اور دوسری طرف بھی ناتمامی ہوتی ہے، ان دونوں کے ملنے سے وہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس سے وہی تعلق قائم ہو جاتا ہے جو زوجین کے ہر فرد کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر علل اپنے معلولات کے ساتھ، یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کا کارخانہ ہے، تو اگر علل یعنی وہ چیزیں جو کاز بن رہی ہیں وہ اپنے معلولات کے ساتھ، قوا آلات کے ساتھ، یعنی میرے اندر جو چیزیں بالقوہ دی گئی ہیں تو اس قوت کو بالفعل وجود پذیر ہونے کے لیے جو آلات چاہیے وہ بھی دیے گئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ خواہش دی گئی ہے کہ میں اس کائنات کو دیکھوں اور دیکھنے کا اعلیٰ آنکھیں میسر نہیں کی گئیں۔ قوا آلات کے ساتھ، تباہ ارادوں کے ساتھ، یعنی میری طبیعت، میرے رجحانات، وہ میری شخصیت کی طلب کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ طلب پیدا ہو جائے گی تو پھر ارادہ چاہیے کہ جس میں میں اس طلب تک پہنچ سکوں۔ تباہ ارادوں کے ساتھ اور ارواح اجزام کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں۔ یعنی میری شخصیت جو ایک سادہ تعلیف مراد لے لیجئے تو روحانی شخصیت ہے، غیر مرئی شخصیت ہے، اس کو جسم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور ارواح اجسام کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں اور اسی کے نتیجے میں اپنی معنویت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ علل دیکھیں اور معلولات نہ ہوں، معلولات دیکھیں اور علل نہ ہوں، قوا کو دیکھیں اور آلات نہ ہوں، یعنی جس کی میں نے مثال دی کہ اندر تو یعنی دماغ دیکھنا چاہتا ہو اور دیکھنے کی ساری قوت اپنے اندر لیے ہوئے ہو لیکن اس طلب کے لیے آلہ موجود نہ ہو، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟
یہ ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے ہر چیز بالکل بیگانہ ہو کر رہ گئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اپنی معنویت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دنیا ساری کی ساری، اس کی چند مثالیں دی گئی ہیں جو کلیات کی نوعیت کی مثالیں ہیں۔ اجزاء میں دیکھیں تو ایک ایک درخت، ایک ایک چونٹی میں یہ مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ ہر چیز زوجین میں ہے، جوڑے ہے۔ تو آخرت بھی دنیا کے لیے بمنزلہ زوج ہے، یعنی یہ گویا یہ اگر بیوی ہے تو وہ اس کا شوہر ہے، یہ اگر شوہر ہے تو وہ اس کی بیوی ہے۔ تو آخرت بھی دنیا کے لیے بمنزلہ زوج ہے، جس کے ساتھ جوڑ کر اسے بامانی بنا دیا گیا ہے۔ یعنی دنیا کی معنویت اس وقت واضح ہوتی، اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب آپ آخرت کے تصور کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ سورہ زاریات میں یہ 49 آیت ہے، فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ کس چیز کی یاد دہانی؟ آخرت کی یاد دہانی۔ یعنی تمہیں اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر چیز کو زوجین میں، جوڑوں میں پیدا کیا ہے کہ تم کائنات کی ناتمامی کو محسوس کر کے جس وقت پھر خدا کے پیغمبر آ کے یہ اطلاع دیں کہ ہاں اس دنیا کے بعد وہ دنیا آنے والی ہے، تو ان کی بات کو سمجھ سکو۔ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اس کے بعد ہر حساس انسان کا دل، یعنی جیسے ہی یہ علمی حقیقت واضح ہوتی ہے تو اب پیغمبر منادی کر رہے ہیں کہ ایک روز جزا آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہر حساس انسان کا دل جزا و سزا کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے، اور قیامت کو وہ گویا اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں وہ اسی طرح بوجھل ہو رہی ہے جس طرح حاملہ کا حمل ہوتا ہے، جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کب ظاہر ہو جائے۔ یعنی یہ جو تصویر قرآن نے ایک جگہ کھینچی ہے، یہ یہی بتا رہی ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 187 ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ۔ وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تمہارا ٹھٹھا اڑانے کے لیے کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگاری کے پاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ لیکن تمہیں کس چیز پہ غور کرنا چاہیے؟ زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ یہ بوجھل ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کی پہلے تصویر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ وہ تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ پروردگار، دنیا کا یہ کارخانہ تو نے عبث نہیں بنایا۔ یعنی جیسے ہی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے تو اب ایک سلیم الفطرت انسان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ وہ پکار اٹھتا ہے کہ پروردگار، دنیا کا یہ کارخانہ تو نے عبث نہیں بنایا، یعنی بے فائدہ نہیں بنایا، بے غایت نہیں بنایا۔ تیری شان علم و حکمت کے منافی ہے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے۔ میں جانتا ہوں کہ اس جہان رنگ و بو کا خاتمہ لازماً ایک روز جزا پر ہوگا، جس میں وہ لوگ عذاب اور رسوائی سے دوچار ہوں گے جو تیری اس دنیا کو کھلنڈرے کا کھیل سمجھ کر اس میں زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کے انجام سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی یہ گویا ایک سلیم الفطرت انسان کا پیغمبروں کی تذکیر کے بعد رسپانس ہوگا یا ہونا چاہیے، اگر وہ علم و عقل کے ہاتھ میں اپنی باگ رکھتا ہے۔ جو سوال اٹھائے گئے تھے، اگر فی الواقع اس کا جواب چاہتا ہے، اگر چیزوں کو اسی طریقے سے دیکھنا سمجھنا چاہتا ہے جس طرح سے کہ اس کا باطن تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں یہ آیت 190-91 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ جو پیچھے ایک پوری کی پوری تفصیل ہے، اس کو قرآن مجید نے اپنے ایجاز کے ساتھ
یہاں پورا بیان کر دیا ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں۔ کہتے تھے نا، جب پیغمبر منادی کرتے ہیں قیامت کی تو وہ کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں۔ یہ پیچھے کے مضمون کا ربط ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر وہ غور کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ یاد دہانی ان کو اسی نتیجے تک پہنچاتی ہے۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔